السلام علیکم. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. کل والی اسائنمنٹ جو ہم نے چھوڑی تھی, پریویس کنویکشن. واٹ از دی آبجیکٹ بیہائنڈ انسرٹنگ دا فیکٹ آف پریویس کنویکشن ان دا چارج؟ آنسر ہے اٹ از فار دا انہانسمنٹ آف پنشمنٹ لوکنگ ڈفرنٹ کائنڈس آف offenses in previous and subsequent charge. آبجیکٹ تو یہ ہے کہ بھائی ایک بندہ ہے, یہ ہیبیچول افینڈر ہے, مسلسل کرائم کرتے جا رہا ہے, ڈسپائٹ کنوکشن سدھرا نہیں ہے, اور پھر بھی وہی کرائم کیا ہے, اور اس کے اندر پھر وہی اس کا ٹرائل چل رہا ہے. پریویس کنوکشن اسٹیبلش بھی ہو گئی ہے, یا تو اس نے مانی ہے یا ریکارڈ پہ ہے, اور اس کو ہم ڈینائی تو کر نہیں سکتے کیونکہ سرٹیفائڈ کاپیاں ریکارڈ ہے. تو ابھی اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے؟ تو لا کہتا ہے کہ اس کو انہانس پنشمنٹ دے دو, پنشمنٹ اس کو ایگزمپلری دے دو, انہانس پنشمنٹ دے دو. ٹھیک ہے, انہانس پنشمنٹ ہم اس کو دیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی ہم ایکسپلور کریں گے. اس کے بعد اس کو انہانس پنشمنٹ دیں گے, ایگزمپلری پنشمنٹ بھی اس کو دیں گے. سپوز the fact of previous conviction is omitted and the trial is commenced with prosecution and defense evidence, then what is the option with court? کل میں نے شاید یہ آپ کو کرایا بھی تھا, لیکن ٹھیک ہے, پھر ریپیٹیشن پھر ہو جائے گا, آپ کے لیے اچھا ہے. Suppose the fact of previous conviction is omitted and the trial is commenced with prosecution and defense evidence, then what is option with court? اگر پریویس کنوکشن کا فیکٹ جو ہے وہ چارج میں نہیں ہوا, آگے چلا, پروزیکیوشن ایویڈنس چلی, پھر اکیوز کی ایویڈنس چلی, اس کے بعد پروزیکیوٹر ججمنٹ لایا, تو اس کو کس طرح سے کرے گا؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا چارج امینڈ ہوگی 227 کے اندر, ٹھیک ہے نا. If such fact is omitted in the charge, it may be added subsequently at any stage of trial, but before passing of the sentence. اس کے بعد یہ کوشچن تھا, under which provision of law the fact of previous conviction will be added in the charge of new case. تو میں نے دیا تھا 227 CRPC, یہاں تک ہم نے کیا تھا کل. پھر کوشچن تھا if accused does not admit the fact of previous conviction in his charge, then چارج امینڈ ہو گئی, امینڈ چارج کورٹ نے فریم کر دی, اور سے پوچھا کہ بھائی ہم امینڈ چارج کے اندر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک پریویسلی ایک افینس کیا تھا, اس میں آپ یو آر کنوکٹیڈ فرام دا کورٹ آف لا, واٹ ہیو یو ٹو سے؟ وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے, دا ماجسٹریٹ ول ٹیک ایویڈنس آف پریویس کنوکشن اینڈ ریکارڈ فائنڈنگز دیئرآن. تو ماجسٹریٹ کہے گا پروزیکیوٹر کو کہ آپ ہمیں اس کا پورا جو ریکارڈ ہے پریویس کنوکشن کا وہ دے دیں, پورا ریکارڈ ہمیں دے دیں, اور ریکارڈ دینے کے بعد جو ہے وہ ہم اس پہ آرڈر کریں گے, کیونکہ یہ نہیں مان رہا. Whether enhanced punishment will be awarded for every previous conviction or a particular previous conviction. This is very important. Accused گیمبلنگ کرتا ہے, سٹے بازی کرتا ہے, جوا کھیلتا ہے, ایک مرتبہ پکڑا گیا, سمری ٹرائل ہوا, اس کو سزا ملی, پھر دوسری مرتبہ اس کو پکڑا گیا, وہی گیمبلنگ میں, جوا میں, ریسنگ میں, لاٹری میں, پھر دوسری مرتبہ پکڑا گیا, کورٹ کو کہا گیا پہلے بھی ایک گیمبلنگ میں انوالو ہے, پہلے بھی گیمبلنگ میں اس کو سزا مل چکی ہے, اور ابھی بھی دوسری مرتبہ اس نے گیمبلنگ کا آفینس کیا ہے. تو گیمبلنگ کا آفینس تو سمری ٹرائل ہے, اس کے اندر تو ریگولر ٹرائل تھوڑی چلے گا 6 مہینے کا, وہ تو سمری ٹرائل ہے. سمری ٹرائل کے اندر جو ہے آفینس اسی وقت پنش ہو جاتا ہے. ریگولر ٹرائل, ایک بندہ ہے کسی کو زخمی کر دیا, غصے میں آ کر, ٹرائل چلا, 2 مہینے سزا ہو گئی, 2 سال سزا ہو گئی, پھر باہر نکلا, پھر دوسرے سے لڑ پڑا, اس کو زخمی کر دیا, پھر جو ہے وہ اس کا ٹرائل چلا, اس کے اندر ججمنٹ دی گئی, پہلے ایک بندے کو زخمی کیا تھا, ابھی اس کو زخمی کیا, ہی از ہیبیچول افینڈر, اور اس طرح سے لوگوں کو مارتا ہے. کیا اس کے اندر پریویس کنوکشن کو بیس بنا کر اس کی سزا کو انہانس کیا جائے گا؟
आंसर इज नो, नहीं। अक्यूज ने मर्डर किया है, पहले मर्डर किया है, उसके अंदर उसको 14 साल सजा मिली, और उसने सजा के बाद जो है वो बाहर निकला, उसने फिर दूसरा मर्डर कर दिया। अब इसको उसका ट्रायल चला और पिछले मर्डर की उसकी जजमेंट लाई गई, भाई पहले जो है इसने पहले ही मर्डर किया था और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और इसकी सजा को इनहांस किया जाएगा। क्या उस जजमेंट को कोर्ट लेगी और उसकी सजा को इनहांस करेगी? आंसर इज नो, नहीं करेगी। तो आप कहेंगे तो फिर कौन से ऑफेंसेस के अंदर ये होगा? जब मर्डर में भी नहीं होगा, इंजरी में भी नहीं होगा, गैम्बलिंग भी नहीं होगा, तो ये हीनियस ऑफेंसेस भी नहीं होगा, पेटी ऑफेंसेस में भी नहीं होगा, तो कौन से ऑफेंसेस में होगा? नंबर 3, अक्यूज्ड है थेफ्ट उसने की और थेफ्ट के अंदर एस्टेब्लिश हो गया, उसने चोरी की और सजा पाई, 2 साल उसको सजा मिली और बाहर निकला, और उसके बाद फिर दूसरी मर्तबा सजा, चोरी की, और फिर उसका ट्रायल चला, और उस ट्रायल के अंदर फिर ये जजमेंट, प्रीवियस कन्विक्टेड जजमेंट जो है वो पेश की गई, कोर्ट उसको सामने रखेगी, जजमेंट लिखेगी। क्या प्रीवियस कन्विक्शन को सामने रखकर कोर्ट उसकी सजा को अनाउंस करेगी? आंसर यस, करेगी कि ही इज हैबिचुअल ऑफेंडर। तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये उसने कत्ल कर दिया, उसके अंदर आपने कहा नहीं, उसने किसी को इंजरी, ग्रीवियस इंजरी काज की, आपने कहा नहीं, और उस बेचारे ने चोरी की और चोरी के अंदर आप इतने गर्म हो गए हैं कि उसको कहते सजा एनहांस कर दो। ये कैसे हो सकता है? ठीक है ना, आपका सवाल सही। अक्यूज्ड है, ये करेंसी के नोट्स जो है वो बनाता है, काउंटरफीटिंग करता है, जेली सीलें बनाता है, जेली रिकॉर्ड बनाता है, और सारा जेली जो है वो काम करता है, गवर्नमेंट की सील्स उसके पास है, वो उसके अंदर सजा पाता है, फिर दूसरी मर्तबा वही काम करता है और फिर चालान होता है, फिर उसका ट्रायल चलता है, और पहला जो उसने सजा वाला रिकॉर्ड है उसका पेश किया जाता है। क्या कोर्ट उसकी पहली सजा वाला रिकॉर्ड या कन्विक्शन जजमेंट देकर उस पे डिटरेंट व्यू लेगी और सजा को इनहांस करेगी? आंसर यस, सजा को इनहांस करेगी। तो अच्छा, अभी आपने देखा कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए, अक्यूज्ड है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, गन पॉइंट पे उसको कहता है पर्स निकालो, और फियर, अंडर फियर ऑफ डेथ उससे एक्सटॉर्शन करता है, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराता है, प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट कराता है। तो क्या उसके अंदर फिर दूसरी मरतबा सजा पाता है, 4 साल 5 साल, फिर दूसरी मरतबा एक्सटॉर्शन करता है? क्या पहली सजा के बेसिस पे दूसरी सजा जब होगी तो उसकी पनिशमेंट एनहांस होगी ऑन दिस एनालॉजी कि ये पहले भी एक्सटॉर्शन के अंदर इसने अफेंस किया है और फिर वो कन्विक्टेड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ है और दूसरी मरतबा उसने किया है? तो सर यस, उसकी सजा एनहांस होगी। अभी क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए जैसे आप समझें, क्लियर समझें। Whether enhanced punishment will be awarded for every previous conviction or a particular previous conviction? तो आपने समझा तो होगा, आपने मेरी जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए उससे आपने समझा तो होगा। समझा ये होगा कि भाई जो प्रीवियस कन्विक्शन है उसके पर्टिकुलर ऑफेंसेस हैं, और कौन से वो? एक तो प्रॉपर्टी के और दूसरे काउंटर फिटिंग के, जो एक चैप्टर 12 है और चैप्टर 17 है, ये पीपीसी के अंदर आते हैं। अभी देखिए आंसर, इट इज फॉर पर्टिकुलर प्रीवियस कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी एंड काउंटरफीटिंग। प्रॉपर्टी के अंदर जैसे मैंने थेफ्ट का भी दिया, एक्सटॉर्शन का भी दिया, काउंटरफीटिंग का जैसे मैंने करेंसी का दिया, जो इंस्टेंस दिया, एज मेंशन्ड इन चैप्टर्स 12 एंड 17 ऑफ सीआरपीसी। तो 12 और 17 सीआरपीसी के अंदर प्रॉपर्टी के यानी ऑफेंसेस हैं और काउंटरफीटिंग के 17 में ऑफेंसेस हैं। वो ऑफेंसेस अगर ये रिपीट करेगा काउंटरफीटिंग के और प्रॉपर्टी के तो इसकी सजा एनहांस होगी, बाकी दूसरे नहीं। मर्डर उसने किया, दूसरे मर्डर में प्रीवियस मर्डर को नहीं देखा जाएगा। हो सकता है उसकी प्रीवियस एनिमिटी हो, ऑल ऑफ सडन उसने ये उसकी मर्डर किया हो, और वो जो
وہ جو offenses جو سوسائٹی کے خلاف ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ کے خلاف ہوتے ہیں، وہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہوتے۔ وہ offenses جو اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہوتے، سوسائٹی کے خلاف نہیں ہوتے، انڈیویڈولز کے خلاف ہوتے ہیں، وہ کمپاؤنڈیبل بھی ہوتے ہیں اور اتنے اس کی گریوٹی سیریس نہیں ہوتی، رسپیکٹلی مرڈر ہوتا ہے۔ لا کی ایک سیٹ پالیسی ہے، مرڈر ہو گیا تو اس کے اندر لا کی ایک یہی ریکوائرمنٹ ہے اور لا کا اٹیمپٹ ہے کہ ان کا جتنا جلدی ہو سکے کمپرومائز کرا دیں، اور کمپرومائز کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، کیونکہ جب ہم کمپرومائز کرتے تھے ایز اے جج یا کوئی بھی جج تو اس کے اندر لکھتا ہے، دو چار لائنیں لکھتا ہے، قرآنک ورسز لکھتا ہے کہ دی انجنکشنس آف ہولی قرآن ری انجوائن justly and equitably between two sets of fighting Muslims who constitute brotherhood۔ یہ تو ہے، کیوں؟ اگر اس کے اندر کمپرومائز نہیں ہوگا 5-6 مہینے کے اندر یا 12 مہینے کے اندر، بیچ میں کسی نے اٹیمپٹ نہیں کیا، تو یہ مرڈر کا تعداد بڑھے گا، ریونج میں آ کر وہ بھی ان کا بندہ ماریں گے، اور جب دوسرا بندہ ان کو ماریں گے تو یہ بندے پھر واپس آ جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے ایکسپیرینس میں آیا ہے۔ جیسے میں ایکسپیرینس جو میں آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں، جب ریونج کے اندر مرڈر ہوتے ہیں تو ایف آئی آر داخل نہیں کرتے، یعنی اپنے بندے کی ایف آئی آر داخل نہیں کرتے، تو لوگ بھی اس کو کہتے ہیں کہ بھائی بندہ مر گیا، ایف آئی آر، بولا ایف آئی آر تو کمزور لوگ داخل کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم اس کو ماریں گے، پھر وہ انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ دن رات کوشش کر کے اس کو سرچ کر کے ٹریس کر کے اس کو مارتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر ہم کورٹ میں کیوں جائیں، کورٹ کے اندر تو یہ آئے گا نہیں، کورٹ کا پروسیس کیا ہے، اس کو فیوجیٹیو فرام لا ہو جائے گا، نان بیلیبل وار نکلے گی، ہم جائیں گے، ہم کیا ہے، ہم کیوں ان کے پیچھے جائیں، ہمارا بندہ اس نے مارا ہے، ہم اس کو ماریں گے۔ یہ ایک یعنی نقصان ہوتے ہیں، اس کو نقصان کو بچانے کے لیے یہ لا نے اور سوسائٹی کے اندر ایک یہ پالیسی بنائی گئی ہے کہ بھائی یہ افینسز کو کم کیا جائے اور اس کی گریوٹی کو نہیں بڑھایا جائے۔ تو یہ جو پریوس کنوکشنز ہیں وہ پرٹیکولرلی چیپٹر 12 اور چیپٹر 17 کے جو افینسز ہیں، اور چیپٹر 12 میں پراپرٹی کے افینسز ہیں جس کے اندر تھیفٹ آتا ہے، ایکسٹارشن آتا ہے، ڈکیٹی آتا ہے، یا دوسرے افینسز آتے ہیں چیپٹر 12 کے اندر، اور چیپٹر 17 کے اندر کاؤنٹر فیٹنگ کے افینسز آتے ہیں۔ ان کے علاوہ پریوس کنوکشن دوسرے کیسز میں نہیں لایا جا سکتا۔ Under which provision of law the said propositions laid down، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ کون سے پروویژن آف لا کے اندر ہے، یہ سیکشن 75 سیکشن 75 پی پی سی کہتا ہے کہ پریویس کنوکشن کو انہانسمنٹ کرنے کے لیے جو پرٹیکولر کلاس آف دی افینسز ہیں وہ ہیں چیپٹر 12 اور چیپٹر 17 پی پی سی۔ چیپٹر 12 پی پی سی کے اندر تھیفٹ کے کیسز آتے ہیں، پراپرٹی کیسز آتے ہیں جس میں تھیفٹ بھی انکلوڈ ہے، اور چیپٹر 17 کے اندر کاؤنٹر فیٹنگ کے آتے ہیں، اور وہ پروپوزیشن سیکشن 75 بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ whether previous conviction of the accused has bearing upon civil proceeding as well۔ سول پروسیڈنگ ہوئی، لینڈڈ پراپرٹی کا میٹر ہے، اور اس کے اندر وہی پراپرٹی جو اصلی بندہ تھا اس کو اس نے مار دیا، اس کے لیگل ایئرس بچے ایک سوٹ داخل کر رہے ہیں، اور سوٹ داخل کرتے ہوئے انہوں نے وہ ججمنٹ کی کاپی بھی لگا دی کہ ہمارے باپ کو اس نے مارا، اور پراپرٹی کا ڈسپیوٹ لینڈڈ پراپرٹی تھا، اسی ڈسپیوٹ کے اندر ہم یہ کیس لائے ہیں، اور اسی ایویڈنس کے بیسس پہ ہم ٹائٹل اپنا جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں ڈکلیئر کر دے ہمارے فیور میں۔ تو کیا کوشچن ہے کہ پریویس کنوکشن جو ہے اس کا تعلق یا اس کی امپلیکیشن سول پروسیڈنگ پہ ہوگی؟ ٹھیک ہے، آنسر دیکھیے، نو، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ آپ کہیں گے کہ بھائی پریویس کنوکشن کے اندر کہ بھائی یہ ہمارے باپ کو اس نے مارا، پراپرٹی یہی تھی، اسی پراپرٹی کے اندر ڈسپیوٹ پہ مارا تھا کیونکہ ہمارا باپ اس کے پوزیشن میں تھا، اور آپ پھر ایف آئی آر دکھائیں گے، اور ایف آئی آر کے اندر موٹو ہوتا ہے، اور موٹو کے اندر یہ پارٹی لکھاتی ہے
کہ بھائی اس بندے کو یا ہمارے باپ کو یا بھائی کو جو اکیوز پرسنس نے مارا اس کے پیچھے جو موٹو ہے یا کاز ہے یا ریزن ہے وہ تکرار یا ڈسپیوٹ زمین کا ہے. تو انہوں نے اس ایف آئی آر کو بیس بنا کر اس پریس کنوکشن کو بیس بنا کر جس پہ اس کو 7 سال سزا ملی انہوں نے سول سوٹ داخل کر دیا کہ یہ ایویڈنس ہے جو شو کرتی ہے ہمارا باپ اس کے اندر قبضے میں تھا اور ہمارے باپ کو انہوں نے مارا. دس از ایمپل اینڈ کریڈیبل ایویڈنس. وہ آپ ریکارڈ لے لیں. تو یہاں کیا سول کے اندر اس کی کوئی بھی ایویڈنشری ویلیو نہیں اور اس پروسیڈنگ کی کوئی بھی بیئرنگ نہیں سول کے اندر کرمنل پروسیڈنگ. اٹ مینس پریویس کنوکشن ہیز بیئرنگ اپان کرمنل کیسز اونلی. یہ پھر اور کوشچن جب سول پہ نہیں ہے تو کرمنل پہ ہوگی. ابھی چونکہ یہاں کوشچن نہیں آیا یہ آدھے میں رہ گیا. میں آپ کو سکھاتا ہوں تھوڑا کلیئر کرتا ہوں کہ ویدر پریویس کنوکشن آف دا اکیوزڈ بیئرنگ اپان سول پروسیڈنگ. نو کیوں آیا؟ نو اسی لیے آیا کہ آپ اس سوٹ کے اندر اگر آپ کے باپ کی ڈکلریشن ہے یا اونرشپ ہے یا ٹائٹل ہے آپ اپنے فادر کے ریفرنس سے از ہی واز یور پروپوزیٹس اینڈ یو آر لیگل ہیئرس اینڈ یو کلیم اونرشپ بائی ورچو آف انہیریٹنس تو آپ وہ ایویڈنس دے دیں نا. پریویس کنوکشن کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ کے باپ کی اونرشپ تھی وہ ڈاکیومنٹ دے دینا. ٹائٹل ڈاکیومنٹ دے دینا. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں سکسیشن اوپن ہوگی آپ ہی اس کو انہیریٹ کریں گے بائی ورچو آف یور انہیریٹنس لیکن آپ ڈاکیومنٹ دے دینا. آپ انٹائٹلمنٹ پروف کر دینا. یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایف آئی آر کے اندر یہ آیا ہے کہ یہ اس کے زمین کے اندر قبضے میں تھا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے باپ کا قبضہ الیگل ہو وداؤٹ ٹائٹل ہو. آپ ٹائٹل شو کریں نا. اس کنوکشن سے اس کا کیا تعلق؟ اس کنوکشن سے کوئی تعلق نہیں. آپ ٹائٹل شو کریں. اگر آپ نے ڈکلیریشن مانگا ہے تو آپ ڈکلیریشن انڈیپینڈنٹلی آپ یہاں شو کریں اور پروو کریں نا. اس ایف آئی آر کا حوالہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ ایف آئی آر کا سول پروسیڈنگ کے ساتھ کوئی نیکسس نہیں. ٹھیک ہے تبھی یہ کوشچن آیا. اٹ مینس پریویس کنوکشن از بیئرنگ اپان کرمنل کیسز اونلی. آنسر دیکھیے یس کرمنل کیسز میں ہوگا. کیوں؟ کرمنل کیسز کے اندر ایویڈنس آتا ہے. کرمنل کیسز کے اندر ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا. کرمنل کیسز کے اندر ٹائٹل نہیں ہوتا. کرمنل کیسز کے اندر لیگل کریکٹر نہیں ہوتا. تو یہ جو بھی یعنی ٹرائل کا ایک سسٹم ہے سول کا اور کرمنل کا دیٹ از ڈسٹنگویشن. جب ڈسٹنگویشبل ہے اور اس کے اوپر کوئی سول کا کرمنل کے اوپر اس کی کوئی بیئرنگ نہیں ہے تو پریویس کنوکشن بھی ایک انڈیپینڈنٹلی لیا جائے گا. تو پریویس کنوکشن اگر ہے تو سول میں اس کی امپلیکیشن کیسے ہوگی؟ ہاں اگر پریویس کنوکشن ہے تو کرمنل بھی ہوگی. لیکن کرمنل میں بھی پرٹیکولر کلاس میں نے آپ کو بتایا چیپٹر 12 پی پی سی اور چیپٹر 17 پی پی سی. چیپٹر 12 پراپرٹی ڈسپیوٹ چیپٹر 17 کاؤنٹر فیٹنگ. آگے چلتے ہیں. Where this proposition is laid down that previous conviction is relevant in criminal matters. ابھی this is very important. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ previous conviction جو ہے اس کا ریلیونس کرمنل میٹر سے ہوگا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا کیا ہے الفاظ؟ یہ دیکھیے ریلیونٹ. آپ ریلیونٹ کو سرکل کر دیں اس کو دائرہ لگا دیں گول. ریلیونٹ جہاں ریلیونسی آئے گی جہاں ارریلیونسی ہوگی جہاں پروف ہوگا جہاں ڈس پروف ہوگا تو وہ ٹرم آپ کو قانون اشاعت آرڈر کے اندر لے کے جانے ہوں گے. تو اس کوشچن کو ہم نے آنسر تو نہیں دیکھا لیکن ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ پروپوزیشن کس جگہ پہ لکھی ہوئی ہے کہ پریویس کنوکشن جو ہے وہ کرمنل میٹرز میں ریلیونٹ ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ کوشچن قانون اشاعت آرڈر سے پوچھ رہا ہے کیونکہ ریلیونسی جو ہے وہ قانون اشاعت آرڈر شو کرتا ہے اور پروف جو ہے وہ قانون اشاعت آرڈر شو کرتا ہے. ریلیونسی اور پروف نہ پی پی سی شو کرتا ہے نہ سی آر پی سی شو کرتا ہے. سی آر پی سی پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے اور پی پی سی کے پاس اپنا مینڈیٹ ہے
جس کے اندر اس کی سزا کا کوانٹم ایک تعین ہے، بھائی اتنی سزا اتنی ملے گی، امپرزنمنٹ کا کوانٹم یہ ہوگا. لیکن اس کیس کو آگے چلاتے ہوئے بھائی یہ ایویڈنس کے اندر ریلیونٹ ہے یا ریلیونٹ ہے، تو ریلیونس اور ریلیونس کا جو تعلق ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ ایویڈنس ہے. تو ایویڈنس کا اپنا ایک اسٹیٹیوٹ ہے جس کو کہتے ہیں لا آف ایویڈنس، جو ہم نے ٹرانسلیٹ کر کے قانون شاذ آرڈر میں کر دیا. تو یہ ریلیونس جو ہے وہ قانون شاذ آرڈر کے اندر ہے. اب اس کا آنسر دیکھتے ہیں. انڈر کیو ایس او آ گیا نا. ہم نے آپ کو یہ آنسر سے پہلے ہی سمجھا دیا کہ آپ کس طرح سے سمجھیں کہ یہ پروپوزیشن جو ہے وہ کیو ایس او کے اندر ہوگی. تو آنسر بھی یہی آیا، انڈر کیو ایس او. ٹھیک ہے نا. یہ وزڈم ہوتا ہے، آپ کی اپروچ ہوتی ہے. جب لا کے اندر آپ کی ڈیپتھ ہوگی، سمجھ آپ کی اوپر جائے گی، اور لا کے اندر آپ کی میچورٹی گریجولی آہستہ آہستہ ہوگی، تو پرووین آپ کے ساتھ بات کرے گا، کوشچن آپ کے ساتھ بات کرے گا. دیکھو اس کوشچن نے ہمارے ساتھ بات کی کہ وے آر دس پروپوزیشن لیٹ ڈاؤن دیٹ پریویس کنوینشن ریلیونٹ. تو جب ریلیونٹ پہ ہم پہنچے، ہم نے کہا ریلیونٹ نہ پی پی سی کے اندر ہے، نہ ریلیونس سی آر پی سی کے اندر ہے، ریلیونس اونلی قانون شاذ آرڈر کے اندر ہے. تو ہم نے دیکھا ہمیں جواب مل گیا. تو پرووین آپ کے ساتھ بات کرے گا، کوشچن آپ کے ساتھ بات کرے گا، اور جو کوشچن آپ کے ساتھ بات کرے گا آنسر بھی وہی ہوگا. کوشچن نمبر 14 ہے کہ ویدر پریویس بیڈ کریکٹر از ریلیونٹ ان کرنل پروسیڈنگ. یہاں چیزیں اور بھی کلیئر ہو رہی ہیں. بیڈ کریکٹر، بندے کا کردار صحیح نہیں ہے، مارل ٹرپیٹیوڈ انوالو ہے، مسلسل گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اور نیچر کرائم کی ٹپیکل ہے، نیچر کرائم کی ڈیفرنٹ ہے. ریپ کرتا ہے، مرڈر کرتا ہے، بروٹل مرڈر کرتا ہے، سوڈومی کرتا ہے. بہت سارے ایسے افینسز ہیں جو بیانڈ ایک آرڈنری پروڈنس آف مائنڈ اس کو بلیو نہیں کرتا. اس کے اندر اتنی کریولٹی ہوتی ہے بندہ سوچ نہیں سکتا، بروٹلٹی ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ پریویس بیڈ کریکٹر ریلیونٹ ان کرنل پروسیڈنگ. تو بھائی اگر بندہ پریویسلی اگر بیڈ کریکٹر ہے تو اس کا ریلیونس ہوگا کرنل پروسیڈنگ میں. لیکن ایک کوشچن ہے یہاں، پریویس بیڈ کریکٹر پروو کیسے ہوگا کہ ہی از بیڈ کریکٹر؟ ایک بندہ وومنائزر ہے، پروو کیسے ہوگا کہ وومنائزر؟ ایک بندہ سوڈومسٹ ہے، پروو کیسے ہوگا کہ سوڈومسٹ ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ. وہ پروو ہوگا اس کی کنوکشن سے، پریویس کنڈکٹ سے، اس کی ججمنٹ سے، اس کے پریویس ٹرائل سے، پھر آ جائے گا دس مین از بیڈ کریکٹر. ادروائز آپ اس کو کیسے وٹنس باکس میں اگر کسی کو کہیں گے کہ یو آر بیڈ کریکٹر، یو آر وومنائزر، وہ کہے گا نہیں بھائی میں تو مسجد کا ایک پیش امام ہوں، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، اور آدھا قرآن شریف مجھے یاد ہے، اور میں تو مسجد سے نکلتا نہیں ہوں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں؟ وہ تو یہ کہے گا. تو آپ اس کو بیڈ کریکٹر کیسے پروو کریں گے؟ کس طرح سے بیڈ کریکٹر پروو کریں گے؟ آپ کے پاس ان سے کون سی ایویڈنس ہے؟ آنسر دیکھیے. Whether previous bad character is relevant in current proceeding? Answer is no. اگر بندہ پریویسلی بیڈ کریکٹر ہے تو اس کا ریلیونس کرنل پروسیڈنگ کے اندر ہے. تو بھائی آپ پہلے جو تھے وہ ایک گندے انسان ہیں، وومنائزر بھی ہیں، اور آپ ابھی تھیفٹ کے کیس میں انوالو ہیں، تو لہذا آپ کا کردار صحیح نہیں ہے. تو اس سے اس تھیفٹ کو چھوڑ کر وومنائزیشن کے یا ریپ کے کوشچنس کیے جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ پریویس بیڈ کریکٹر ہے، لیکن اس کا کرنٹ پروسیڈنگ میں کوئی ریلیونس نہیں ہے، کیونکہ ہر چارج اپنی میرٹ پہ پروو ہوگی. اس چارج کا دوسری چارج سے نیکسس نہیں ہے، اس چارج کا دوسری کنوکشن سے نیکسس نہیں ہے. انلیس، کیونکہ میں نے آپ کو ایک پھر بھی کہتا ہوں جیسے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ چیپٹر 12 اور چیپٹر 17 کے علاوہ اور کسی جگہ پہ پریویس کنوکشن لائی بھی نہیں جا سکتی.
کہ بھائی یہ بندہ جو ہے پریس کنوکٹیڈ ہے. بھائی کون سے افینسز میں؟ مرڈر میں. نہیں بھائی نکال دو مرڈر، پریس مرڈر سے اس کا کوئی تعلق. تو پریویس کنوکشن جس کے اندر ریکارڈ پہ لائی جائے یا اس کے اندر انہانسمنٹ ہوگی، وہ صرف اور صرف چیپٹر 12 اور چیپٹر 17 کے افیئرز میں ہوگی، جو پی پی سی کے اندر ڈیفائنڈ ہے اور اس کو کلیئر کیا گیا ہے سیکشن 75 کے اندر. ٹھیک ہے نا. آگے چلتے ہیں، اور یہ ہے کہ elucidate how previous bad character is not relevant in criminal proceeding. ایک بندہ ہے پریویسلی بیڈ کریکٹر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا ریلیونس ہے نہیں، جبکہ اس کا کردار صحیح نہیں ہے. اس کردار صحیح نہیں ہے تو ظاہر ہے ایک اس کا اگر مارل ٹرپیٹیوڈ انوالو ہے، مارل ٹرپیٹیوڈ انوالو ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا کرنل کیس کے اندر کوئی تعلق نہیں. سپوز کیجئے ایک ایف آئی آر ہے، اس ایف آئی آر کے اندر اس کے اوپر ریپ کا کیس ہے 376 پی پی سی کا، اور پھر دوسرا جو کیس ہے وہ انجری کا کیس ہے جس کے اندر یہ ہے، اور ریپ کا کیس جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، یہ انجری کا کیس یہ بھی چل رہا ہے، ریپ کا کیس ایک اور کورٹ میں چل رہا ہے، انجری کا کیس اور کورٹ میں چل رہا ہے. آپ ریپ کی ایویڈنس لے آئیں، سر اس کا کردار دیکھیں، تو کورٹ کہے گی ٹھیک ہے کردار کو تو ہم دیکھتے ہیں، ریپ کی بات تو اور ہے، لیکن ہم یہاں تو دیکھیں گے تھیفٹ اس نے کی نہیں کی، پراپرٹی ریکور ہوئی نہیں ہوئی، 378 کے انگریڈینٹس یہاں فلفل ہوئے نہیں ہوئے. ابھی ہم پہلے اس کو تو دیکھیں، پھر وہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ بھائی اس کا پریویس بیڈ کریکٹر کیا ہے، لیکن اس کا کرنل کے اندر ریلیونس ہم کیسے کریں، کیونکہ چارج جو اس کے اندر ہم نے فریم کی ہے وہ تو تھیفٹ کی ہے، ہم نے اس ریپ کی چارج تو فریم نہیں کی ہے. تو ہم اس پریویس جو بھی ہے اس کا کنٹیکٹ ہے یا اس کیس کا جو بھی اس کے اندر ہے اس کا ریفرنس اس کے ساتھ ہم مرج کیسے کریں. ابھی تبھی یہ کوشچن نکلا ہے elucidate how previous bad character is not relevant in criminal proceeding. آپ بتائیں جب آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس moral turpitude involved ہے، کرائم پہ کرائم کرتا جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کیس کے ساتھ، تو آپ بتائیں کہ اس کا بیڈ کریکٹر پریویس اس کے ساتھ ریلیونٹ کیوں نہیں ہے. دس از امپورٹنٹ. انڈر کرمنل پروسیڈنگ دا فیکٹ دیٹ دا اکیوز بیڈ کریکٹر از ریلیونٹ. دیکھو this is very important. Under criminal proceeding, the fact that the accused bad character is irrelevant unless evidence has been given that accused may not good character. آپ کو سمجھ میں آیا یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ میں اس کو ایگزامپل سے کلیئر کرتا ہوں تو پھر آپ سمجھیں گے. اس کے اندر یہ ہے انڈر کرمنل پروسیڈنگ دا فیکٹ دیٹ دا اکیوزڈ بیڈ کریکٹر از ریلیونٹ، یہ ریلیونٹ ہے. بھائی یہ مارل ٹرپیٹیوڈ انوالو ہے، وومنائزر ہے، راشی بندہ ہے، یہ اس کا کردار یہ ہے، لیکن اس کا اس تھیفٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ الگ چیز ہے. ابھی انلیس جو اس کے اندر آیا، انلیس ایک یعنی نان ایبسٹینٹ کلاز ہے جس نے اس پروویژن کو انڈر سے لے کر ارریلیونٹ تک ریلیکس کر دیا. ابھی آگے یہ آ رہا ہے کہ انڈر کرمنل پروسیڈنگ یہ ریلیونٹ ہے، اکیوز بیڈ کریکٹر ہے. ابھی وہ ریلیونٹ کیسے ہو رہا ہے؟ پہلے تو یہاں تک تو تھا بھائی ریلیونٹ ہے، ابھی ریلیونٹ کیسے ہو رہا ہے؟ unless evidence has been given that accused may not good character. ابھی کیا ہوتا ہے کہ ایویڈنس آتی ہے، صحیح یہ جو بندہ ہے اس نے تھیفٹ نہیں کی. اچھا تھیفٹ نہیں کی، اچھا سر یہ اس کے اوپر فوائسٹڈ کیس ہے. اچھا فوائسٹڈ کیس ہے سر، یہ پلانٹیڈ کیس ہے. اچھا یہ پلانٹیڈ کیس ہے. اکیوز سر انوسینٹ ہے، ہاں اچھا انوسینٹ ہے سر. اس سے پہلے تاریخ میں دنیا کی ہسٹری میں اس کا کوئی بھی کرائم ریکارڈ نہیں ہوا. اچھا یہ تو فرشتہ ہے، حاضر فرشتہ ہے، کچھ بھی نہیں کیا بیچارے نے. اتنا شریف انسان ہے کہ نماز پڑھتا ہے، گھر جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے، اس کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اچھا اتنا فرشتہ بندہ ابھی انسانوں کے بیچ میں رہ رہا ہے، ہاں سے رہ رہا ہے، اور اس کو دشمنی کے اندر پھنسایا گیا ہے کیونکہ اس کی شرافت ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی. اچھا ان لوگوں نے برداشت نہیں کی شرافت، تبھی اس کو فالسلی امپلیکیٹ کیا. سر بات تو یہی ہے. ابھی ان کو کہے کہ ایویڈنس دیں، یہ ایویڈنس دے نہیں رہے. اچھا ایویڈنس بھی نہیں آ رہی تو کیا ہوا؟ اس بندے کو فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے
حالانکہ اس کا بیک ریکارڈ بھی صحیح نہیں ہے. تو وہاں یہ انلیس آ گیا. ایویڈنس ہیز بین گیون دیٹ اکیوز اے مین آف گڈ کریکٹر. جب ایویڈنس دے رہے ہیں کہ یہ گڈ کریکٹر کا ہے تو آپ بیڈ کریکٹر کی ایویڈنس لائیں گے. ادروائز اگر یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ فرشتہ صفت انسان ہے اور یہ صبح کو اٹھتا ہے اور صبح کو تہجد پڑھتا ہے, پھر مسجد میں جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے, کھانا کھاتا ہے, سو جاتا ہے, تو اگر یہ ایویڈنس آپ نہیں دیں گے تو پھر بیڈ کریکٹر کی ایویڈنس جو ہے وہ irrelevant ہوگی. اگر یہ ایویڈنس دیں گے بھائی ہی از اے پائس پرسن اور اوے فرام میجر سینس, تو بیڈ کریکٹر کی ایویڈنس لائی جائے گی, اس کو شیٹر کرے گی کہ بھائی آپ دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں وہ فرشتہ نہیں ہے, یہ شیطانی صفت بندہ ہے. تو یہ وہ چیز انڈر, ابھی آپ نے سمجھا ان سینریو کو, ابھی میں پڑھ رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے. انڈر کرمنل پروسیڈنگ دا فیکٹ دیٹ دا اکیوز آف بیڈ کریکٹر از ریلیونٹ. بیڈ کریکٹر کی بات ہی نہیں ہے. ابھی چوری کی بات ہے, اس نے چوری کی, آپ کوشچن بھی وہی کر رہے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ چوری کر نہیں سکتا کیونکہ یہ فرشتہ ہے. ابھی فرشتہ بیچ میں کیوں ہے؟ آپ یہ کہیں نا اس نے چوری نہیں کی, ابھی پرازیکیوشن کو پروو کرنا ہے یہ اس نے چوری نہیں کی, آپ یہ کہیں نا. آپ یہ کیسے کہتے ہیں سر یہ پتہ نہیں کیا ہے کس طرح سے irrelevant unless evidence has been given that the accused a man of good character. جب اس نے کہیں کہ مین آف گڈ کریکٹر ہے تو کریکٹر پہ چلا جائے گا, میٹر کریکٹر پہ آ جائے گا. ابھی آگے چلتے ہیں 16 نمبر پہ. واٹ از ایویڈنس بفور دا کورٹ ٹو ہولڈ دا اکیوز بیڈ کریکٹر آن اینی اکاؤنٹ. کورٹس ایویڈنس دیکھو, میں نے سیکوینس میں کوشچن سیٹ کیے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ نے ان کو اسکرین شاٹس بھی دیے ہوں گے اور اسکرین شاٹ سے آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے, لیکن یہ جو سارے کوشچنس ہیں لیگلی ہیں, یہ پرووینس کے اندر ہیں, یہ بھی پرووینس کے اندر ہے, نیچے آتے ہیں پرووین, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. واٹ از ایویڈنس بفور دا کورٹ ٹو ہولڈ دا اکیوز بیڈ کریکٹر آن اینی اکاؤنٹ. آپ اس کو بیڈ کریکٹر کسی بھی اکاؤنٹ پہ کیسے ہولڈ کرتے ہیں, یہ بیڈ کریکٹر ہے. آنسر دیکھیے, an evidence of previous conviction is a proof of accused of man of bad character. یہاں آ گیا. جب آپ اس کو فرشتہ صفت پیش کر رہے ہیں تو بھائی یہ چور نہیں ہے صحیح, یہ اتنا نیک بندہ ہے, تو پھر دوسری پارٹی اس کی کنوکشن کی, پریویس کنوکشن کی ججمنٹ پیش کر سکتی ہے ٹو شو اینڈ پروو دیٹ بیڈ کریکٹر. اوپر آیا کہ بھائی انلیس ایویڈنس ہیز بین گیون دیٹ اکیوز اے مین آف گڈ کریکٹر, کہ بھائی اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی ایویڈنس یہ آئے گی, وہ ریلیونٹ ہے کہ بھائی یہ گڈ کریکٹر کا ہے, ایویڈنس لے آئے کہ بھائی یہ مین آف گڈ کریکٹر. تو نیچے آ گئی کہ این ایویڈنس آف پریویس کنوکشن پروف آف اکیوز مین آف بیڈ کریکٹر. تو اس کا بیڈ کریکٹر جو ہے وہ تبھی اسٹیبلش ہوگا جب آپ کوئی ایویڈنس دیں گے, اور ایویڈنس بیسڈ ایویڈنس جو بیڈ کریکٹر کی ہے وہ اس کی پریویس کنوکشن. کیونکہ ابھی اس طرح سے وہ کہے گا ورڈ اگینسٹ ورڈ ہوگا, صحیح یہ بندہ جو ہے وہ فرشتہ صفت ہے, دوسرا کہے گا نہیں صحیح یہ شیطان صفت ہے. پروف کیسے ہوگا کہ یہ فرشتہ صفت ہے؟ ڈس پروف کیسے ہوگا کہ یہ شیطانی صفت ہے؟ نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ فرشتہ صفت ہے, آپ نے کہا سر فرشتہ صفت نہیں, یہ بیڈ کریکٹر ہے. کورٹ کہے کیسے بیڈ کریکٹر؟ آپ نے ویٹنس دے دی, کنوکشن نہیں, آپ یہ دیکھیں. تو وہ کنوکشن کی جو ججمنٹ ہے وہ انہانسمنٹ کے لیے نہیں ہے جو 221 سب سیکشن 7 کے اندر ہے, جو سیکشن 75 پی پی سی کے اندر ہے, یا جو چیپٹر 12 اور چیپٹر 17 پی پی سی کے اندر ہے. لیکن یہ پریویس کنوکشن کی ججمنٹ صرف یہ شو کرتی ہے کرمنل کیسز کے اندر, سول کے اندر بھی نہیں, کرمنل کیسز کے اندر یہ بیڈ کریکٹر ہے. اور یہ بیڈ کریکٹر کی ایویڈنس تب دی جاتی ہے جب پرازیکیوشن یا اکیوز جو ہے وہ اپنے آپ کو گڈ کریکٹر کا شو کرتا ہے, تبھی یہ لائی جاتی ہے. اگر اکیوز وہاں گڈ کریکٹر کا شو نہ کرے تو بھی یہ ایویڈنس نہیں لائی جا سکتی, کیونکہ ہر کیس جو ہے وہ اپنی میرٹ پہ پروف ہوتا ہے. اچھا, ابھی آپ مجھ سے ایک کوشچن کریں گے کہ سر آپ نے تو یہ بات کی, بھلا اگر اس نے یہ بات کی کہ میں فرشتہ صفت ہوں, میں نے پہلے جرم نہیں کیا, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, میرا کوئی بھی کیس میرے اوپر نہیں ہے, میں نماز پڑھتا ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, اور میں گھر میں رہتا ہوں, میں باہر بھی نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, اگر وہ کہتا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کے لیے کیوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ
بیڈ کریکٹر بندہ ہے. یہ تو کریکٹر اگر اپنے آپ کو شو کر رہا ہے تو اس کے اندر کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اس کو یہ کہیں کہ بھائی آپ پروو کر دیں کہ آپ نے تھیفٹ نہیں کی، وہ تو فارمل ہے، ڈسکارڈ کر دیں. وہ ایویڈنس فارمل ہے، وہ ڈسکارڈ کر دیں. اگر اپنے آپ کو وہ شو کر رہا ہے آنےسٹ بندہ، نیک بندہ، وہ ڈسکارڈ کر دیں. لیکن آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس نے وہ ایویڈنس دے دی تو آپ اس کے خلاف ایویڈنس لائیں کہ بھائی یہ کریکٹر کا صحیح نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا یہ سوال ہے، میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. جب کوئی بھی بندہ پہلا گناہ کرتا ہے، پہلی ایف آئی آر ہوتی ہے، پہلی تھیفٹ ہوتی ہے، یا پہلا کوئی بھی گناہ ہوتا ہے، اور تو کورٹ کے ریکارڈ کے اندر لایا جاتا ہے کہ بھائی ویدر دا پرسن از فرسٹ افینڈر. پروبیشن آف افینڈرس آرڈیننس کے اندر اس کو گریس ہے. اس کو کہا جاتا ہے اگر فرسٹ افینڈر ہے آپ اس کو رعایت دیں، آپ اس کی سزا میں کمی کر دیں، آپ اس کو پروبیشن پہ رکھ دیں، آپ اس کو جیل میں نہ ڈالیں، آپ اس کی اصلاح کے لیے کام کر دیں. یہ نیک بندہ ہے، اس نے کہا کہ میں نیک ہوں، میں فرشتہ صفت ہوں، اس کو اکراس نہیں کیا گیا تو پروو ہو گیا. تو یہ یعنی پروزیکیوشن کو ڈسپروو کرنا پڑتا ہے، کہیں یہ پروبیشن آرڈیننس میں گریس نہ لے لے، کورٹ اکوئٹ نہ کر دے اس کو اس پوائنٹ پہ کہ بھائی یہ نیک بندہ ہے اور فرسٹ افینڈر ہے، اور فرسٹ افینڈر کے لیے بہت گریس ہے. یہ چیز ہے. تو لا کا ایک جو میکینزم ہے وہ ایک اس طرح سے سیٹ ہے کہ اس کو ہم یعنی آرڈنلی اسکیپ نہیں کر سکتے. ہر پوائنٹ پہ لا ہے کہ بھئی اگر وہ نیک بندہ ہے، اگر اس کو ہم نے کراس نہیں کیا، اس کے خلاف ججمنٹ نہیں دی، اس کو اس ایویڈنس پہ شیٹر نہیں کیا، یہ تو بینیفٹ لے لے گا. کورٹ تو کہے گی ٹھیک ہے اس نے تھیفٹ کی ہے، لیکن کورٹ یہ بھی کہے گی کہ یہ فرسٹ ٹائم تھیفٹ کی ہے، لہذا ہم اس کے ساتھ لینٹیو لیتے ہیں. تو یہ باتیں اسی لیے لا نے بتایا کہ بھائی آپ اس کو کسی پوائنٹ پہ اگر یہ کلیم کرتا ہے کہ بھئی میں انوسینٹ ہوں، یا کلیم کرتا ہے کہ بھئی میں بیڈ کریکٹر نہیں ہوں یا بیڈ کریکٹر نہیں ہوں، تو آپ اس کی ایویڈنس دے دیں اور اس کو پروو کر دیں کہ بیڈ کریکٹر ہے، نہیں تو یہ کورٹ سے گریس لے لے گا. ابھی یہ آیا کہ واٹ از ایویڈنس بیفور دا کورٹ ٹو ہولڈ دا اکیوز بیڈ کریکٹر آر ان اکاؤنٹ اینڈ ایویڈنس آف پریویس کنوکشن از اے پروف آف اکیوز دا مین آف بیڈ کریکٹر. تو اس کے اندر آ گیا سر یہ دیکھو he is convicted from the court of law, it is the best proof to show that he is a bad character person. ٹھیک ہے نا. ابھی اور کوشچن ہے یہ، لیکن ہو سکتا ہے یہ لاسٹ ون ہو. where such propositions laid down that accused is a bad character person. ہم نے کہا کہ بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ accused bad character person ہے، اور یہ کہاں لکھا گیا ہے اس کو بیڈ کریکٹر کو پروو کرنے کے لیے کنوکشن کی ججمنٹ لی جائے، اور یہ کہاں لکھا گیا ہے کہ اکیوز اگر کہے کہ بھائی میں بیڈ کریکٹر نہیں ہوں تو اس کے خلاف ایویڈنس آپ نہ لائیں. تو یہ جب آپ پڑھیں گے سارے پروویژنس، پروبیشن آرڈیننس پڑھیں گے، قانون شہاد آرڈر پڑھیں گے، سی آر پی سی کے اندر پڑھیں گے، تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. ابھی آخر میں یہ کوشچن ہے کہ where such propositions laid down that accuse a bad character person، کہاں لکھا گیا ہے کہ بھائی accuse bad character person ہے، اور اگر اس کے خلاف ججمنٹ دیں تو he is proved to be bad character person. Article 68 of قانون شہاد آرڈر وائڈس ایکسپلینیشن نمبر 2، اس کے اندر کلیئر لکھا گیا ہے، آپ پڑھنا. ایکسپلینیشن نمبر 2 کے اندر لکھا گیا ہے کہ ٹو پروو دی اکیوزڈ ایز بیڈ کریکٹر دا ایویڈنس از ججمنٹ آف دی کنوکشن. اس کے اندر لکھا گیا. ہمارے کوشچن نمبر 2 جو تھا اس کے اندر 17 کوشچنس تھے، پریویس کنوکشن پہ 17 کوشچنس تھے. ہم نے وتھ پرٹیکولر ریفرنسز، وتھ آئٹمس، وتھ پروویژنس، with justification, with illustrations, explanation and statute wise آپ کے ساتھ ہم نے ایکسپلین کر. تو انشاءاللہ آپ کا کنسیپٹ ہر پرسپیکٹو میں کلیئر ہوگا. ابھی ہم آگے چلتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی طرف. کوشچن نمبر 3 سچویشن ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ سچویشن. ایگزامینیشن کی سچویشن. وائی واز ایگزامینیشن کی سچویشن؟ یہ انٹرویو میں یہ کوشچن کیا گیا تھا.
सिचुएशन है। 5 persons are accused in one offense, 5 अक्यूज है और ऑफेंस है कि डकैती है, सपोज कीजिए डकैती है। 3 fled away, fled away means they are absconders, they are fugitive from the law, they are absconders, untraceable, whereabouts unknown, they fled away. One is let off by police. भाई ये जो बंदा आप लोगों ने इम्प्लीकेट किया है ये तो फरिश्ता सिफत बंदा है, इसके खिलाफ कोई भी डर्स नहीं आपने दी, तो हम इसको लेट ऑफ करते। पुलिस ने को छोड़ दिया, भाई ये शरीक बंदा है, अननेसेसरली डकैती में फंसाया गया और अननेसेसरली उसे पुलिस का ताल्लुक नहीं, लेकिन इसके खिलाफ भी डर्स नहीं आई। ओके, यू आर मजिस्ट्रेट, हाउ विल यू इनिशिएट द प्रोसेस अगेंस्ट अक्यूज्ड एज पर सीआरपीसी। लेकिन एक इसके अंदर नहीं आया, पता नहीं क्यों, शायद मुझसे मिसिंग हो गई, लेकिन उसके अंदर है वन इज प्रोड्यूस्ड इन कस्टडी, यहाँ है, फिर 5 हो गए ना पूरे। 5 persons are accused of one offense, 3 fled away, 1 is let off by police and 1 is produced in custody. एक कस्टडी में लाया गया, 3 यानी एब्सकॉन्ड कर गए और एक को पुलिस ने छोड़ दिया 169। ठीक है, यू आर अ मजिस्ट्रेट, हाउ विल यू इनिशिएट द प्रोसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड एज पर सीआरपीसी। सॉल्यूशन, अभी सॉल्यूशन देखिए। 3 fled away, it means 3 accused are shown absconders in the police charge sheet। आप मानते हैं जब वो भाग गए 3, तो कोर्ट में ये तो नहीं कहेंगे सर 3 भाग गए, तो उसको यानी उसके रिलेवेंट कॉलम में एब्सकॉन्डर शो करेंगे विथ रेड इंक, क्योंकि एब्सकॉन्डर जो होता है चालान के अंदर रेड इंक में शो किया जाता है। पुलिस कुड नीदर ट्रेस देम आउट नॉर काट होल्ड ऑफ देम, पुलिस को मिले ही नहीं। जब पुलिस ने कोशिश की, अटेम्प्ट किया कि भाई ये हमें मिले और कोर्ट के अंदर इसको पेश कर दें चालान में, लेकिन नहीं मिले तो पुलिस 14 दिन का टाइम पूरा हो गया, क्योंकि एक कस्टडी में था, वो भी तो उसकी को भी तो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना था। एक को पुलिस ने छोड़ दिया था, उसका बांड उसने ले लिया था और बांड उस चालान के साथ उन्होंने पेश कर दिया कि एक को हमने छोड़ दिया, ये उसका बांड है, पीआर बांड है, अगर आप एग्री करते हैं हमारे रिलीज ऑर्डर से तो पीआर बांड को डिस्चार्ज कर दें, अगर एग्री नहीं करते तो आप उसको समन कर दें, अक्यूज भी आ जाएगा और कंप्लेंट और विटनेसेस भी आ जाएंगे, आप उनसे इंक्वायरी कर देना। और एक अक्यूज जो है वो कस्टडी में है, अभी उसका 14 दिन का रिमांड पीरियड पूरा है, अभी हम हमसे ये कस्टडी ले लें और जुडिशियल कस्टडी, जैसी जिसको कहते हैं जुडिशियल कस्टडी में उसको भेज दें। ठीक है। नंबर 3, दे आर शोन एज एब्सकॉन्डर्स इन द पुलिस चार्ज शीट। वो जो 3 अक्यूज हैं, दे आर ट्रेसेबल विथ रेफरेंस टू देयर नेम्स एंड एड्रेसेस एज मेंशन्ड इन द पुलिस चार्ज शीट। जो इंपॉर्टेंट बात है, अक्यूज ए सन ऑफ बी रेजिडेंट ऑफ डी एंड एफ, ये विलेज है उनका। तो इस तरह से 3 है, नाम, पेरेंटेज और एड्रेसेस हैं, लेकिन ट्रेस नहीं हो रहे। आप उनको ट्रेस नहीं किया आपने, क्योंकि वो भाग गए, आपने इन्वेस्टिगेशन की, उनको तलाश किया, आपने ढूंढा, लेकिन ट्रेस नहीं कर सके, तलाश नहीं कर सके, वो भाग गए। इर्रिस्पेक्टिवली आपके पास उनकी पूरी डेटा अवेलेबल थी। Since the time of challan of 14 days was completed, the police was left with no other alternate but to submit incomplete challan before the court showing accused A, B and C as absconders. 14 दिन पूरे हो गए, चालान पेश करना है। अभी लॉ भी यही कहता है, अगर नहीं मिलते हैं तो आप उसको कोर्ट के अंदर पेश कर दें, और चालान उन्हें पेश कर दिया, और चालान के अंदर उन 3 अक्यूज को ए, बी और सी को एज एब्सकॉन्डर शो करके उन्हें चालान पेश कर। ठीक है, यहाँ तक तो स्टोरी चल रही है और आप भी इसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्टोरी है,
اس کو آپ لا نہ سمجھیں، ایک میں اسٹوری کے طور پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں، اسٹوری میں آپ کو پروونس بتاؤں گا، یہ ایک کہانی ہے، ایک فلم کی کہانی ہے، یوں سمجھیں آپ. It means police wanted following orders to be issued against those absconders. ٹھیک ہے نا. ابھی کون سے آرڈرز پولیس کو چاہیے وہ ذرا دیکھیے نیچے. Issuance of NBW in the first instance so that they may be arrested. پولیس نے کہا کہ جناب چالان ہم نے پیش کر دیا ہے، ابھی چونکہ یہ ٹریسبل تو ہے نہیں، اور لہٰذا پھر بھی آپ ہمیں نان بیل وارنٹ دیں گے، ہم نان بیل وارنٹ لے کر گھومیں گے، جہاں بھی ہم نے ان کو تلاش کیا ہمیں ملے اور ہم ان کو اریسٹ کریں گے. کیونکہ اکیوز جو ہے ہم سے کوشچن تو کریں گے ہمیں کیوں اریسٹ کیا جا رہا ہے. ہم کہیں گے بھائی تمہارے خلاف وارنٹ ہے، وہ ہمیں کہیں گے شو کرو وارنٹ، ہم شو کریں گے، وہ خاموش ہو جائیں گے، ہم ان کو گرفتار کریں گے. تو نان بیلیبل وارنٹ ہمارے ہاتھ میں ہو، کیوں کبھی کبھار اگر ہم بغیر نان بیلیبل وارنٹ کے ان کو گرفتار کریں گے تو یہ انسٹنسز بھی ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو تھانے پہ لے آتے ہیں تو ہائی کورٹ کے اندر سی پی داخل ہوتی ہے رانگ فل کنفائنمنٹ کی، اور ہائی کورٹ اپنا ناظر ڈیپوٹ کرتی ہے ریڈ کمشنر، وہ آ کر جو ہے وہ ریڈ کرتا ہے اور ریڈ کر کے اس بندے کو لے جاتا ہے، ہمارا ریکارڈ بھی سیز کرتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ آپ نے کس اتھارٹی کے اندر اس بندے کو تھانے پہ رکھا ہے. تو اس وقت تو ہم پروسیڈنگ میں ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو وارنٹ اگر ہوگا تو ہم اس کو شو کریں گے تو وہ چلا جائے گا، تو ہمیں نان بیلیبل وارنٹ چاہیے. ٹھیک ہے. Issuance of non-bail warrant in the first instance so that they may be arrested. Number 2, in case they are not arrested, declare them proclaimed offender within meaning of section 87 CRPC. صحیح بات یہ ہے کہ ہم تو پوری کوشش کریں گے ماشاءاللہ، تھانے سے نکلیں گے صبح کو اور اپنی جو ڈیلی ڈائری ہے اس کے اندر انٹری بھی ماریں گے. ہم انٹری یوں ماریں گے کہ ہم ابھی واردات کے اندر ہیں، ہم جو ہے وہ پیٹرولنگ کے اندر ہیں، ہم ایک کیس کے انویسٹیگیشن کے اندر ہیں اور اس کے اندر اریسٹڈ جو نان بیل وارنٹ ہمارے پاس کورٹ نے ایشو کر دیے ہیں ایبسکانڈر اکیوز کا، اس کو ہم ٹریس کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہیں، اس کو ہم چیس کر رہے ہیں، اور ہم نے ایسی انٹری جو ہے وہ ڈیلی ڈائری کے اندر انسرٹ کی ہے. پھر وہ کہاں بھی جائیں، ہوٹل میں بیٹھے چائے پیئیں بوجھ کریں کچھ بھی کریں، لیکن انٹری ہوگی ان کی کہ بھائی یہ اس کیس کے یعنی انویسٹیگیشن کے اندر گئے ہیں ان لوگوں کو پکڑنے، اور ان کے جیب میں ایک جیب کے اندر سرچ وارنٹ ہے جو کورٹ نے ایشو کیا ہے اور دوسرے جیب کے اندر ہینڈ کف ہے، ہتھ کڑی ہے. جب بھی ان کو ملا جہاں بھی ملا ایک جیب سے ہتھ کڑی اس کو لگائیں گے اور دوسرے جیب سے ان کو نان بیل وارنٹ شو کریں گے، جیسے لیگل فارمیلٹی سب پوری ہو جائے، اور یہ انٹری ڈیلی ڈائری کے اندر ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3, after declaring them proclaimed offenders, issuance of another process under section 88 CRPC to attach their property. لیکن اس سے پہلے یہ آیا in case they are not arrested, declare them proclaimed offender within meaning of section 87 CRPC. ایک دن دوسرا دن پھر آئے کورٹ کے اندر، سر اس کے اندر انڈارسمنٹ ہوتی ہے، آپ انڈارسمنٹ ذرا دیکھنا کیا لکھتے ہیں. سر ہانریبل کورٹ کے وارنٹ کے پرسپیکٹو میں ہم نے اس کو روئی زمین میں ڈھونڈا، تلاش کیا، ایسٹ سے ویسٹ تک ہم گئے، ہمیں نہیں ملا، سارے کوارٹرز کو ہم نے ایکسپلور کیا، ویئر اباؤٹس ہم نے سارے اس کو دے مارے، قبرستان کے اندر بھی ہم گئے جہاں لاسٹ اس کو دفنانے کے لیے لے آیا جاتا ہے، لیکن کہیں سے بھی ہمیں نہیں ملا. اگر کہیں سے بھی ہمیں نہیں ملا تو ایک مرتبہ سر ایک مرتبہ اور ہمیں نان بیل وارنٹ دیں، ہم پھر کوشش کرتے ہیں، زمین پہ تو ہمیں نہیں ملا، اب ہم کہیں اور جگہ پہ پانی کے اندر، دریا کے اندر، سمندر کے اندر جائیں گے، تلاش کریں گے کہیں نہ کہیں سے ملے. کورٹ کہے گا فرسٹ کلاس ایکسپلینیشن، ویل ایکسپلینیشن، سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن، ریپیٹ نان بیلیبل وارنٹ. یہ پریکٹس ہے کورٹ کی، ریپیٹ نان بیلیبل وارنٹ because police has taken every step to arrest the accused and their attempt has been proved unsuccessful, but we hope that will be proved successful. Repeat non bail warrant. ریپیٹ ہو گیا. پھر انہوں نے ڈیلی ڈائری کے اندر انٹری کی، پھر گھوما پھرا، پھر ہفتہ گزر گیا، ڈیٹ آ گئی، پھر اس کے اندر انٹری ماری
پیچھے. سر ہم نے پانی کے اندر بھی اس کو دیکھا, پہلے تو زمین سے اندر ایسٹ سے ویسٹ تک ہم نے تلاش کیا, نہیں ملا. سمندر کے اندر, دریاؤں کے اندر بھی دیکھا, وہاں بھی نہیں ملا. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کہیں مر گیا ہے یا اس کے ویئر اباؤٹس ہم پہنچ نہیں سکتے. ہم نے بہت کوشش کی, تو لہذا اس کو پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کیا جائے. 87. پرازیکیوٹر کہتا ہے سر ساری معاملہ آپ کے سامنے ہے, کوشش تو انہوں نے کی, نہیں ہوا, ابھی آپ اپنا پاور ایکسرسائز کریں اور 87 کے اندر اس کو ڈکلیئر کر دیں پروکلیمڈ افینڈر. کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے پرازیکیوٹر صاحب, لا تو بنائی اسی لیے ہے کہ اگر وہ نہیں گرفتار ہوتا, نان بیل وارنٹ انسکسیسفل آتے, اور وہ اس کو اٹیمپٹ پولیس نے کیا, ہر طرح سے کیا, 4 انہوں نے وارنٹ ہم سے لیے, ہم نے فریکوینٹلی ان کو وارنٹس دیے, ہر وارنٹ پہ 2 پیجز کی ایک انڈارسمنٹ ہے, ایک سفید پیج اور بھی انہوں نے لگایا جس کی انڈارسمنٹ اس کے اوپر بھی ہے کہ یہ کسی بھی جگہ پہ اویلیبل نہیں ہے, لہذا اس کو پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کیا جائے. ہم اس کو پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کرتے ہیں 87 کے اندر اور پروکلیمیشن کا آرڈر ایشو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے اوکے. ابھی دیکھیے, یہ لا کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو کورٹس کر رہی ہے. لا کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ان سے کوشچن کریں ہم آپ کو نان بیل وارنٹ کیوں دیں, کیوں؟ آپ کا کام تھا اس کو اریسٹ کر کے پیش کرنا, ہم کیوں نان بیل وارنٹ دیں؟ جب کاگنیزیبل کیس میں آپ نے اس کو اریسٹ نہیں کیا تو ہم نان بیل وارنٹ کے ایشو ہونے کے بعد آپ کیا اریسٹ کریں گے؟ تو میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا, سائٹیشنز ہیں, رپورٹڈ کیسز ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ فریکوینٹلی نان بیل وارنٹ ایشو نہ کریں, کیونکہ یہ رسپانسبلٹی پولیس کی ہے, چالان پولیس کو پیش کرنا ہے, اس کی کمپلائنس انشور پولیس کو کرنی ہے. یہ پولیس جو ہے وہ کورٹس کے شولڈر پہ کیوں ایکٹ کرتی ہے؟ تو ججز کو بھی سمجھنا چاہیے, ماجسٹریٹ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کچھ نہیں کرتے اور کورٹ سے سارا کام کراتے ہیں. کیوں کاگنیزیبل کیس میں آپ کا کام ہے آپ اریسٹ کر دیں, جب آپ نے کورٹ سے نان بیل وارنٹ ایشو کرا دیا تو آپ کی ساری کارکردگی, جو بھی لیتھرجک ایکٹ تھا, جو بھی آپ کی ڈیفیشنسی تھی, وہ آپ نے کیور کر دی, وہ آپ نے کلیئر کر دی, وہ آپ نے ریپیئر کر دی کورٹ کے نان بیل وارنٹ کے اندر. ختم بات ہو گئی. آن دا کانٹرری اس کے جو مس ڈیڈز ہیں وہ بلینکٹ ہو رہی ہیں. لا اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. آپ 87 کی پروسیڈنگز کورٹ نے کر دی, پروکلیمیشن ایشو کر دیا. تو پروکلیمیشن جب کورٹ ایشو کرتا ہے تو وہ تو ایبسکانڈر تو پہلے ہے, جب ایبسکانڈر ہے تو ہی از فیوجیٹو فرام دا لا, پھر اس کو نان بیل وارنٹ ایشو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب چالان پیش ہوتا ہے تو اس وقت پرازیکیوٹر کورٹ کو کیوں نہیں کہتا سر پولیس نے پوری کوشش کی اور وہ ٹریس نہیں ہوا, لہذا اس کو پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کیا جائے. کورٹ وارنٹ نان بیل وارنٹ ایشو کیوں کرتی ہے؟ نان بیل وارنٹ کورٹ سے پروویژن میں ایشو ہوتا ہے, وہ ہمارے کوسچنس ہیں نیچے, وہ ہم آپ کو بتائیں گے, اور کن سرکمسٹانسز میں ایشو ہوتا ہے. یہ ان سرکمسٹانسز میں ایشو نہیں ہوتا کہ پرازیکیوٹر کھڑا ہو جائے اور چالان کے ٹائم میں کہا جائے کہ سر یہ جو بندہ ٹریسبل نہیں ہے ابھی وارنٹ دے دو, تو ٹریسبل ہو جائے گا؟ نہیں. ڈکلیئر ہو گیا پروکلیم افینڈر. آفٹر ڈکلیئرنگ دیم پروکلیم افینڈر ایشوئنس آف انادر پروسیس انڈر سیکشن 88 CRPC ٹو اٹیچ دیئر پراپرٹی. تو کورٹ کے پاس یہ ہے, جب چالان پیش ہوا تو اس وقت آپ اپلیکیشن دے دیں, کورٹ کو کہیں کہ سر ہم نے کوشش کی, کہیں سے بھی نہیں ملا, یہ ہمارے اسٹیپس ہیں, ایئرپورٹ پہ بھی ہم گئے, ہمیں یہاں انفارمیشن ملی, ہم گوادر میں بھی گئے, ہم بلوچستان میں بھی گئے, ہماری یہ انٹریز دیکھیے, ہم نے وہاں سے پولیس سے بھی ہم نے تعاون لیا, ان کی بھی ہمیں جو اسسٹنٹس ہے یہ اس کی بھی ڈائریز ہے, یہ دیکھیے. تو کورٹ سیٹسفائی ہو جائے کہ بھائی انہوں نے سارے اسٹیپس لیے اس کو تلاش کرنے کا, نہیں ملا, اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو پروکلیم ڈکلیئر کر دیں. سیٹسفیکٹری ہے ایکسپلینیشن, کورٹ اسی وقت پروکلیمیشن ایشو کر دیں. پروکلیمیشن مینس فیوجیٹو فرام دا لا, اشتہاری مجرم جس کو کہتے ہیں, اشتہاری مجرم, اس کو چسپاں کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ, کنسپیشیس پارٹ پہ, ہر پولیس اسٹیشن پہ, ہر کورٹ کے نوٹس بورڈ پہ, جو بھی پڑھے بھائی یہ بندہ جو ہے وہ پروکلیمڈ افینڈر ہے, اشتہاری مجرم ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ بھائی 88 میں اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کیا جائے گا. یہاں کا رہائشی تو ہے نا, جس علاقے میں اس کی ایڈریس ہے اس کا گاؤں وہاں تو ہے نا,
اس کی کوئی پراپرٹی تو ہوگی نا, تو پراپرٹی اٹیچ کریں, اگر ہے تو, نہیں ہے تو بس پراپرٹی اٹیچ ہو جائے گی اور کورٹ اس کو پراپرٹی کو اپنے قبضے میں لے لے گی, اٹیچ بائی دی آرڈر آف دی کورٹ. نمبر 4, انیشیٹ ٹرائل ان دیئر ایبسنس ایز پر سیکشن 512 CRPC. ابھی جب یہ دونوں پروسیس پورے ہو جائیں, 87 کا پروکلیمیشن ایشو ہوا, ہی از ڈکلیئرڈ پروکلیمڈ افینڈر, 88 کا وارنٹ ایشو ہوا, ہز پراپرٹی از اٹیچڈ. جب یہ پورا ہو جائے تو کورٹ کے اندر ابھی تیسرا جو مرحلہ ہے وہ اس کے ایبسنس شاہ میں, اس کے ایبسنس میں اس کا ٹرائل چلے گا. اس کے ایبسنس میں ٹرائل جو CRPC کے اندر ہے وہ اونلی 512 CRPC کے اندر ہے. 512 CRPC کے اندر اس کا ٹرائل چلے گا, جس میں پرازیکیوٹر کو کورٹ کہے گی کہ یہ آپ وٹنسز کو بلائیں, ہم وٹنسز کو ایگزامن کریں گے. کیونکہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو وٹنسز ہوتے ہیں اس کو ایگزامن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ وٹنس ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے 164 ریکارڈ کی ہوئی ہے. نمبر 2 کہ یہ بندہ ایبسکانڈر ہے اور پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر ہے, ہی از فیوجیٹو فرام دا لا, دیر از نو پراسپیکٹ آف ہز اریسٹ ان نیئر فیوچر. ہو سکتا ہے 2 سال تک یہ نہ ملے, ہو سکتا ہے 3-4 سال کے بعد یہ اریسٹ ہو, کیونکہ لا کہتا ہے جب بھی یہ اریسٹ ہوگا اس کا کیس اوپن ہوگا. جب کیس اوپن ہوگا تو کورٹ پریکاشنری ان وٹنسز کو صرف اسی لیے ایگزامن کرتی ہے, ہو سکتا ہے کہ بھائی انسان کی حیاتی کا تو کوئی بھروسہ نہیں, یہ وٹنسز مر جائیں پھر تو اس کی خلاف ایویڈنس تو چلی جائے گی, لیکن اگر ایویڈنس ہے اور اس کے ایبسنس شامل تو کورٹ یہ آرڈر کرتی ہے. اس کا ایگزامینر چیف ہوتا ہے تو لکھتے ہیں کراس بائی اکیوزڈ, وہ نیچے لکھتے ہیں نل کیونکہ اکیوز نہیں ہے, نل لکھ کر لکھتے ہیں ایز اکیوز ڈکلیئرڈ پروکلیمڈ افینڈر. تو اکیوز ہے نہیں, کراس تو ہوا نہیں. لیکن کیا ہوا, 3 سال کے بعد وہ اکیوز جو ہے وہ اریسٹ ہو گئے. پرازیکیوشن نے اپلیکیشن دے دی, کیس جج نے 512 میں چلا کر 2 گواہ 3 گواہ چلا کر ڈارمنٹ فائل پہ بھیج دیا. اس کے اندر آرڈر کرے گا, ڈیٹیلڈ آرڈر کرے گا. اکیوز is declared proclaimed offender. Proceeding under section 87 and 88 has been commenced and concluded. Trial in absentia commenced under section 512 CRPC. Witnesses in pursuance of accusation examined and their evidence recorded. Chance to cross given accused by accused fugitive and declared proclaimed offender. Prosecutor closed the prosecution side. There is no any other witness in stock with the prosecution to be examined. In these circumstances, case is held to be concluded on its trial and let the file be kept on dormant file under section 512 CRPC. یہ ڈارمنٹ فائل پہ چلا جائے. ڈارمنٹ سمجھتے نا, مردہ ہو گیا, بالکل ڈارمنٹ, بے ہوش, ابھی ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے. 3 سال کے بعد اکیوز گرفتار ہو گیا. پرازیکیوشن نے اپلیکیشن دے دی کہ سر یہ جو 3 سال پہلے کیس چلا تھا, یہ جو FIR 6 سال پہلے آئی تھی, جو وٹنسز کا بیان 3 سال پہلے 164 میں ہوا تھا, وہ 2 اکیوز یا 1 اکیوزر گرفتار ہو گیا, کیس اوپن ہو گیا. اوکے بھائی ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس بات ہو گئی. ابھی چالان, ابھی تو پہلے اس کا ایبسنٹ شائن پیش کیا, ابھی سپلیمنٹری اس کا چالان پیش کیا گیا, کس طرح سے اس کو اریسٹ کیا اور کس طرح سے کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے. کورٹ نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ گیا, ابھی اس کی چارج فریم کرتے ہیں. ابھی چارج فریم ہوگی, کیونکہ آپ نے ایک بات دیکھی, 512 کی جب کاروائی ہوئی تو چارج فریم تو ہوئی نہیں اور وٹنسز ڈائریکٹ ایگزامن ہو گئے, کیونکہ چارج تو تب فریم ہوگی جب اکیوز سامنے ہوگا. ابھی اکیوز گرفتار ہو گیا اور وہ آ گیا, جیل کسٹڈی سے بلایا گیا, چارج کورٹ نے فریم کی اور چارج پڑھ کر اس کو سنائی گئی. اکیوز کو کہا گیا آپ یہ جرم تسلیم کرتے ہیں, اس نے کہا نہیں میں نہیں تسلیم کرتا. کورٹ نے کہا ٹھیک ہے, ٹرائل بھی کمنسڈ, نیکسٹ ڈیٹ فار ٹرائل. دوسری ڈیٹ پہ پرازیکیوشن کو کہا گیا وٹنسز کو بلاؤ. وٹنسز, سر یہ جو 2 وٹنسز 3 سال پہلے ایگزامن ہوئے تھے, 1 سال پہلے دونوں بیچارے سر فوت ہو گئے,
ارے یہ فوت ہو گیا, ہم نے تو ایگزامن کیا تھا, کورٹ نے ایگزامن کیا تھا, ابھی فوت ہو گئے. تو لا کہتا ہے, چونکہ دیکھیے اس کو ایگزامن کرنے کا مقصد ایبسن شاہ میں صرف یہی تھا کہ ہو سکتا ہے اکیوز 3 سال کے بعد گرفتار ہو, 4 سال کے بعد گرفتار ہو, اور اس وقت یہ وٹنس زندہ نہ ہو. تو لا کہتا ہے اس کی ٹیسٹیمنی, اس کی ایویڈنس دیٹ از ریکارڈڈ بفور کورٹ دو اٹ از انکمپلیٹ. کیوں؟ اگر وہ سپوز کیجئے وہ پرازیکیوٹر کہتا ہے سر یہ ابھی وٹنسز کو بلائیں, اب وٹنسز کو آپ آرڈر کر دیں, وٹنسز کو ہم بلاتے ہیں, وٹنسز جب آئیں گے تو پھر ان کا کراس ہوگا, کیونکہ ایگزامن چیف پہلے ریکارڈ ہو چکا ہے, ابھی کراس ہوگا. ابھی کراس کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے, وہ زندہ ہیں تو آئیں گے, اس کو کراس ہوگا, زندہ نہیں ہے تو لا کہتا ہے اس کا کراس نل ہو جائے گا, اور اس کی ایویڈنس کے جو ایگزامینیشن چیف ہے وہ بلیو کیا جائے گا اپسو فیکٹو ٹروتھ, اور اس کی بیسس پہ اس کو کنوکشن ہوگی, کیونکہ اس کے اندر وہ بندے تو ہے نہیں. تو اسی یہی پرپز ہوتا ہے ان کو ایگزامن کرنے کا ان ایبسنس آف اکیوز. تو بھائی ایک ایویڈنس کم سے کم ہو, انکریمنیٹنگ ایویڈنس دیٹ شوڈ بی آن ریکارڈ, so that any judgment whatever passed by the court on the basis of that evidence. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے جو اکیوز کا ٹرائل اس کے ایبسنس میں چلتا ہے. One accused was let off by the police, it means there was no incriminating evidence against that accused. ابھی دیکھیے, ابھی اس 3 کا سیپریٹ کیا گیا, ابھی ہم ایک اس پہ آتے ہیں جس کو لیٹ آف کیا گیا. ابھی لیٹ آف کیا گیا, جب اس کو سیپریٹ کیا گیا تو کورٹ اس پہ آتی ہے, 3 کا الگ کیس کر دیا, ان کا ڈارمنٹ فائل پہ بھیج دیا, چارج بھی فریم نہیں ہوا. اس کے اندر ایک اکیوز آتا ہے کسٹڈی میں اور ایک اکیوز لیٹ آف ہے. ابھی اس کا لیٹ آف کا کیس اوپن ہو گیا. One accused was let off by the police, it means there was no incriminating evidence against that accused to connect him with the alleged offense. His release was made by the police as per section 169 CRPC. جسے کل میں نے آپ کو ڈیٹیل میں یہ بتایا تھا کہ پولیس کے پاس پاور ہے, پولیس ریلیز کر سکتی ہے, کیونکہ پیرلل پاورز ہیں, پولیس کے اور ماجسٹریٹ کے پیرلل پاورز ہیں, سیم پاورز ہیں سی آر پی سی کے اندر. جتنا پولیس آفیسر یعنی امپاورڈ ہے, اسٹرانگ ہے, ماجسٹریٹ بھی اتنا اسٹرانگ ہے. پولیس کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے, وہ بھی اسٹرانگ ہے. ماجسٹریٹ بھی ریلیز کر سکتا ہے, پولیس بھی ریلیز کر سکتی ہے. ماجسٹریٹ 63 میں ریلیز ڈسچارج کر سکتا ہے, پولیس بھی ڈسچارج کر سکتی ہے. تو یہ ماجسٹریٹ کے پاورز اور پولیس کے پاورز تقریباً سیم ہے. One accused was produced in custody which was to be tried. ابھی اکیوزڈ ہے, ایک کسٹڈی میں آ گیا, اس کا ٹرائل ہونا ہے. وہ اکیوز ہے, اس کی سمری ہے, ابھی اس کا آرڈر کرتے ہیں, لیکن ایک اکیوزڈ ہے جو یعنی کسٹڈی میں, اس کا ٹرائل اسٹارٹ ہوتا ہے. However, unless the absconder's case was separated, the trial in respect of arrested accused could not be commenced. This is very important. کیا ہوتا ہے, ایک 2 جوابدار اکیوز جو ہیں وہ ایبسکانڈر ہوتے ہیں, 2 یا 3 کسٹڈی میں ہوتے ہیں, ان کا بیچاروں کا ٹرائل چلتا نہیں. کورٹ کہتی ہے بھائی ان کی پروسیڈنگ چلائیں, ہم نان بیل وارنٹ ایشو کرتے ہیں, اور اس کے بعد دوسرا ایشو کرتے ہیں, تیسرا ایشو کرتے ہیں, وہ آتے رہتے ہیں. آخر کورٹ اس کو پروکلیمیشن ایشو کرتی ہے. 87 کی کاروائی ہوتی ہے, اس میں 6 مہینے. 88 کی کاروائی ہوتی ہے, اس کے اندر دوسرے 6 مہینے. پھر کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے, ابھی ان کے ایبسن شاہ میں کیس چلاتے ہیں, ابھی ان کے خلاف کیس چلا, وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ چارج فریم ہو نہیں رہی. جب اس کا کیس سیپریٹ ہو جائے گا, سیپریٹ ہونے کے بعد جو کسٹڈی میں ہے, ایک کو تو پولیس نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, کورٹ کو وہ پریراگیٹو ہے, اس کو بلائے یا نہ بلائے یا بانڈ ڈسچارج کر دے. لیکن ایک بندہ ہے, اس کا کیس تقریباً 2-2.5 سال کی کاروائی کے بعد سیپریٹ ہو گیا. جب وہ ڈارمنٹ فائل پہ چلے گئے, اس کا ڈسچارج کر دیا, بانڈ جو ہے ڈسچارج کر دیا, وہ بھی چھوٹا. ایک بندہ جو کسٹڈی میں, ان کا کیس سیپریٹ ہو گیا, ابھی اس کے خلاف چارج. The accused let off by the police was also to be dealt with by the court as per requirements of section 173(3) CRPC, whereby جیسے میں نے آپ کو بتایا, آیا بانڈ ڈسچارج کر دے یا نہ کر دے تو اس کو بلائے. Either the bond attached with charge sheet was to be discharged or the complainant party was to be summoned to know the reason of no evidence against the accused. تو اس کے لیے یہ ریزنس ہیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ کہ بھائی کیا ریزنس ہیں, اور آپ نے اس کو لیٹ آف پولیس سے کیوں کرایا,
آپ نے کیس آف نو ایویڈنس کیوں بنایا؟ آپ نے ایف آئی آر میں اس کو امپلیکیٹ کیا. جب 161 کی اسٹیٹمنٹ کی باری آئی تو آپ نے سپورٹ نہیں کیا. تو کیا یہ پولیس نے اس کو صحیح معنی میں آپ کی نو ایویڈنس پہ چھوڑا ہے یا آپ کو بلایا ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے کیا ہے؟ کورٹ کو سیٹسفائی کر دو. تو مجسٹریٹ اپنی سیٹسفیکشن چاہتا ہے. Why police in a cognizable case could not arrest the accused and wanted non-bail warrant issued from the court to arrest the accused؟ وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ cognizable case میں پولیس نان بیل وارنٹ کیوں لیتی ہے کورٹ سے جب خود اریسٹ کر سکتی. Under which provision of law the magistrate will issue non-bail warrants against the absconders directly؟ وہ بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا. Could court issue direct non-bailable warrant in the first instance? If yes, under what provision? This is very important. کورٹ ڈائریکٹ جو ایشو کرتی ہے وہ کون سے پروویژن میں کرتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. جب کورٹ بیلبل وارنٹ ایشو کرتی ہے یا نان بیل وارنٹ ایشو کرتی ہے وہ کون سے پروویژن میں کرتی ہے؟ دس از امپورٹنٹ. آیا ایبسکانڈر کا جو نان بیل وارنٹ ایشو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے یا صحیح نہیں ہوتا ہے؟ وہ ابھی میں آپ کو پروویژن میں بتاؤں گا. ابھی کوشچن یہ ہے could court issue direct NBW in the first instance? If yes, under what provision؟ کیا نان بیل وارنٹ ڈائریکٹ ایشو ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک پروسیس ہے، میں آپ کو بتا دوں. لا میکرز کا یہ ایک انٹینشن ہے کہ آپ اکیوز کو پہلے ڈائریکٹ جو ہے وہ نان بیل وارنٹ بھی ایشو نہ کریں. یہ کمپلینٹ کیس کے اندر ہوتا ہے. جب جج صاحب مجسٹریٹ ہو یا سیشن جج ہو کاغذ لیتا ہے تو اس کے اندر پہلے پروسیس ایشو کرتا ہے سمن کی. ایشو سمن ٹو دی اکیوز ٹو کم بیفور دا کورٹ. کیونکہ سمن کے اندر وہ ابھی سروس ہو یا نہ ہو، لیکن جب سمن کے اندر ہوگا کہ بھائی ہم نے اس کو بتایا کہ کورٹ کا سمن ہے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، تو پھر جج صاحب آرڈر کرتا ہے کہ since the summon was declined by the accused to be received as per endorsement of the process server, I therefore order that bailable warrant be issued against the accused and such PR bond be got executed from the accused. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا مچلکا لیا جاتا ہے. PR بانڈ، پرسنل بانڈ، اس کے اندر لکھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو باؤنڈ ڈاؤن کرتا ہوں کہ میں کورٹ کے کال پہ آ جاؤں گا، یہ اس ڈیٹ پہ آ جاؤں گا. اگر میں نہ آیا تو میں کورٹ کو پینلٹی کے طور پر 5,000 روپیہ بھر کر دوں گا. تو پھر وہ اسے لیتے ہیں اور کورٹ میں آ کر وہ پروسیس سرور جو ہوتا ہے پولیس کا بندہ نمائندہ وہ آ کر پیش کرتا ہے، سبمٹ کرتا ہے صحیح یہ ہے اس کا نان بیلبل وارنٹ آپ نے ایشو کیا، ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا، اس سے بانڈ لے لیا، یہ بانڈ بھی اس کے ساتھ اٹیچ. پھر کورٹ کال کرتی ہے کہ بھائی یہ وٹنس آیا، بولا سر نہیں آیا. کورٹ نے دیکھا کہ اس نے بانڈ بھی ایگزیکیوٹ کیا اور پھر بھی نہیں آیا، تو پھر آیا ہی نہیں، پورا دن گزر گیا. تو پھر کورٹ آرڈر کرتی ہے، کورٹ اس کے اندر آرڈر کرتی ہے since the witnesses was called under bailable warrant and bailable warrant was duly executed upon the accused under which he executed the bond in the sum of rupees so and so, and despite execution of the PR bond he did not attend before the court. Consequently, the bond is forfeited and the amount of rupees 5,000 be recovered from the accused, and in consequence of his failure to attend before the court, let non-bailable warrant be issued against the accused. تو اس کا مقصد یہ ہے accused shall be produced in custody before the court. یہ ہوتا ہے نان بیل وارنٹ کا پرپس، اصلی جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. آنسر دیکھیے. Provision is 81 CRPC, but point in controversy is that provision is 81 CRPC. 81 CRPC کے اندر نان بیلبل وارنٹ ایشو ہوتا ہے. ابھی میں پڑھتا ہوں. دس از ویری امپورٹنٹ فار یو. آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا نان بیل وارنٹ کا کون سا پروویژن ہے، کیونکہ اس کے اندر نان بیل وارنٹ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نان بیل وارنٹ ہے. آپ نہیں سمجھیں گے کیونکہ میں آپ کو سمجھاؤں گا پھر آپ سمجھیں گے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ دس پروویژن از ایکسکلوزیولی مینٹ فار نان بیل وارنٹ. یہ ہم سمجھتے ہیں
اپنے ایکسپیرینس سے یہ پروویژن نان بیلیبل وارنٹ کی انڈیکیشن دیتا ہے. اس کے اندر کلیئر لکھا ہوا نہیں ہے کہ نان بیلیبل وارنٹ شیل بی ایشوڈ انڈر 81. نہیں. ابھی دیکھیے میں پڑھتا ہوں. 81 کہتا ہے persons arrested to be brought before court without delay. Person arrested be brought before court without delay. The police officer or other person executing a warrant of arrest. Executing a warrant of arrest. Warrant of arrest may be bailable warrant. Warrant of arrest may be non-bailable warrant. یہاں یہ کلیئر نہیں ہے کہ this shall be non-bailable warrant. یہاں ہے warrant of arrest. That may be bailable warrant. تو person executing a warrant of arrest shall subject to the provisions of section 76 as to security. section 76 میں bailable warrant ایشو ہوتا ہے, اس کے اندر سیکیورٹی لی جاتی ہے. اور 81 میں وارنٹ ایشو ہوتا ہے, اس کے اندر سیکیورٹی نہیں لی جاتی, اس کو گرفتار کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر نان بیلبل وارنٹ کی مینس اس کا مقصد ہے کہ he shall be produced in custody before court. He shall be arrested. Without unnecessary delay, bring the person arrested before the court before which he is required by law to produce such person. تو یہ نان بیلبل وارنٹ. تو ابھی ہم نے کہ سمجھا کہ نان بیلبل وارنٹ ہے, اس کے اندر یہ جو لینگویج ہے کہ پرسن arrested to be brought, کیونکہ نان بیلبل وارنٹ کے اندر یہ لکھا جاتا ہے he should be arrested and brought before the court. This is the language of non bailable warrant جو اس کے اوپر انسرٹ کی جاتی ہے, کیونکہ اس کے اندر جو وارنٹ ہوتا ہے بیلبل وارنٹ, اس کے اندر سیکیورٹی ہوتی ہے, کوئی آپ اسے سیکیورٹی لینا اور اس کو اریسٹ نہیں کرنا. لیکن نان بیلبل وارنٹ میں سیکیورٹی نہیں ہے کہ بھائی کتنے کی بھی سیکیورٹی دے, آپ اس کو اریسٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیں, سیکیورٹی کی بات. اچھا, ابھی یہ پرسن کون سے ہیں جس کو منگاتے ہیں؟ سپوز کیجئے ایسے اکیوزڈ جو کورٹ کے اندر آئے اور پھر فیوجیٹو ہو گئے, بھاگ گئے, نہیں آئے, اس کے خلاف نکلتا ہے نان بیلبل وارنٹ. یا ایسے وٹنسز جو بیلبل وارنٹ ایشو ہوا ان کے خلاف پھر بھی نہیں آئے تو کورٹ نے نان بیلبل وارنٹ ایشو کیا, لیکن ہی از اے وٹنس, از ناٹ اکیوزڈ. لیکن جب وٹنس کے خلاف نان بیلبل وارنٹ ایشو ہو گیا تو اس کا اسٹیٹس وٹنس سے کنورٹ ہو کر اکیوز ہو گیا. ابھی اس کو یا تو ویکیٹ کرانا پڑے گا, کواش کرانا پڑے گا ہائی کورٹ سے, یا اپنی بیل کرانی پڑے گی, ادروائز نان بیلبل وارنٹ ویکیٹ نہیں ہوتا. تو نان بیلبل وارنٹ جب اس صورت میں ایشو ہوتا ہے تو یہ ایبسکانڈرز کے لیے کیسے کورٹ ایشو کرتی ہے؟ کون سے پروویژن, کون سے لا کے اندر ایبسکانڈرز کے لیے ایشو کرتے ہیں؟ یہ تو پولیس کا کام ہے ان کو گرفتار کرنا. پولیس کیوں کورٹ سے یہ لیتی ہے, وارنٹ لیتی ہے؟ جب 14 دن کے اندر 15 دن کے اندر اپنی کوشش سے گرفتار ان کو نہ کر سکے, ٹریسبل نہیں ہے, تو کورٹ کے اندر اس نے ریڈ انک سے جب یہ شو کر دیا کہ بھائی ہی از ایبسکانڈر, ہی از انسرٹیڈ ان پولیس چارج شیٹ وتھ ریڈ انک, تو کورٹ کو کہے پرازیکیوٹر صحیح اس کا پروکلیمیشن ایشو کیا جائے کیونکہ یہ بندہ ٹریسبل نہیں ہے. کورٹ سے نان بیلبل وارنٹ اس کے خلاف کیوں ایشو کراتے ہیں؟ کون سے پروویژن کے تحت ایشو کراتے ہیں؟ کوئی بھی لا نہیں, لیکن ایک پریکٹس ہے وہ پریویل کرتی ہے. اور پرازیکیوٹر کہتا بھی نہیں ہے, اٹھ کر کورٹ کو کہتا بھی نہیں ہے کہ صحیح وارنٹ ایشو کر دیں. کورٹ اپنی ذمہ داری سمجھ کر, ڈیوٹی سمجھ کر, فرض سمجھ کر کہتی ہے کہ بھائی کیا ہے, صحیح 3 بندے جو ہیں, ریڈر اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے, وہ جو ہے ایبسکانڈر ہے, ٹھیک ہے, وارنٹ نکالو اور نان بیلبل وارنٹ نکالو, اور نان بیلبل وارنٹ نکال کر پروسیسر کو دے دو. پرازیکیوٹر تو آرام سے سویا ہوتا ہے, اس کا تو کام ہی نہیں, اس کو تو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں, کوئی کوشچن بھی نہیں کرتے کہ بھائی یہ بندے ہمارے پاس جو ریڈنگ سے ہیں ان کے پیچھے آپ ہمیں شو کر دیں, ہم نان بیلبل وارنٹ کیوں ایشو کر دیں, کس پروویژن میں کر دیں؟ کوئی پروویژن نہیں. Could non-bail warrant be issued directly without resort of the provision of section 76? 76 کا ریسارٹ پہلے ہوتا ہے, کیونکہ پہلے آپ ایشو کریں گے بیلبل وارنٹ. جب بیلبل وارنٹ کی وائلیشن ہوگی تو نان بیلبل وارنٹ ایشو ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. 76 دیکھیے, 76 کہتا ہے کورٹ میں ڈائریکٹ سیکیورٹی ٹو بی ٹیکن, اینی کورٹ ایشوئنگ اے وارنٹ for the arrest of any person
may in its discretion direct by endorsement on a warrant that if such person executes a bond with sufficient sureties for such attendance before the court at a specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody. गिरफ्तार करेगा, सिक्योरिटी देकर रिलीज कर देगा, क्योंकि उसके अंदर लिखा भी यही गया है कि भाई आप उसे सिक्योरिटी लेना, कि भाई सिक्योरिटी लेने के बाद मुतमईन होकर कोर्ट के अंदर आए, अगर ना आए तो हम उसको फॉरफिट करेंगे, और अगर फॉरफिट करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी अटैच करेंगे। रिकवर तो कोर्ट करेगी, कोर्ट के पास तो वसाइल है, लेकिन उसके साथ फिर प्रॉपर्टी भी अटैच करेगी और साथ में डिसोबीडियंस में उसको नॉन बेल वारंट भी इशू करेगी, जिसका प्रोसीजर 81 में दिया गया। सेक्शन 76 कहता है कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, रिकॉग्निजेंस टू बी फॉरवर्डेड। जो रिकॉग्निजेंस है, जो पुलिस ने उससे सिक्योरिटी ली और सिक्योरिटी बॉन्ड उससे ऑब्टेन कर दिया, वो कोर्ट के अंदर जमा करना है। तो ये लिखा गया है रिकॉग्निजेंस टू बी फॉरवर्डेड, वो वारंट एज इट इज विथ सिक्योरिटी विथ बॉन्ड वो कोर्ट के अंदर डिपॉजिट करनी है। When trial of the arrested accused will be commenced, ट्रायल ऑफ द अरेस्टेड अक्यूज्ड कब स्टार्ट होगा? जब ट्रायल सेपरेट होगा। 3 बंदे डिक्लेयर हो गए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वो उनका केस डायरेक्ट फाइल पे चला गया। एक बंदा उसका बांड था, डिस्चार्ज कोर्ट ने कर दिया, तो बाकी एक बंदा बचा, तो ट्रायल सेपरेट हो गया। अभी चार्ज फ्रेम होगी उसके खिलाफ, उसका केस चलेगा क्योंकि ही इज बिफोर द कोर्ट। नेचुरली इट विल बी आफ्टर द absconder accused are declared proclaimed offenders with trial of their cases to be kept on document file of the court, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि आप नोट्स लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 2, formalities against the accused let off by the police are complete in 2 ways. Number 1, either his bond is discharged or his case is reopened by the magistrate of section 173 का section 3 CRP, reopen कर दे केस। When the trial of arrested person is separated, then charge will be framed. Irrespectively, it takes years together in completion of such process. साल गुजर जाता, वो अक्यूज आ जाता है। यानी इस कॉम्प्लिकेशन के अंदर फिर लॉ ने 382B का प्रोविजन इंसर्ट कर दिया कि भाई आप जो है अननेसेसरली उसकी डिले ट्रायल की है, जो अक्यूज के पार्ट पे नहीं है, अक्यूज का इसके अंदर डिफॉल्ट नहीं है, लॉ उसके अंदर आगे उसका ट्रायल नहीं चला सका क्योंकि प्रोसीडिंग चलनी थी। कुछ अक्यूज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर होने थे, एक अक्यूज है जिसका बॉन्ड डिस्चार्ज होना था, और उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई तो 12 महीना गुजर गया और अक्यूज जेल में है। अभी उसका ट्रायल चला, ट्रायल 6 महीने में चल गया, 1.5 साल उसका जेल में हो गया। कोर्ट ने उसको सजा दी 2 साल। जब 2 साल की सजा दी तो उसको कहा कि भाई इसको बेनिफिट लॉ ने कहा कि आप 382B का बेनिफिट लाजमी देंगे, वर्ड शैल इज देयर, क्योंकि उसकी डिले जो है वो उसके अकाउंट पे नहीं है। बेनिफिट ऑफ सेक्शन 382B इज राइट ऑफ द अक्यूज। आप उसको एक्सटेंड कर दें कि जो पीरियड अंडरगॉन ये है विदाउट प्रोसीडिंग ऑफ द केस, वो उसकी यानी कन्विक्शन से माइनस होगा, सेंटेंस से माइनस होगा। तो 2.5 साल 2 साल गुजर गया, कोर्ट ने उसको 3 साल की सजा दे दी। तो जब ये गया उसके पास तो कोर्ट ने कहा भाई, जब कहा कोर्ट ने कि ही शैल बी गिवन बेनिफिट ऑफ सेक्शन 382B CRPC, तो जब जेल सुपीरियर ने काउंट किया तो ये तो 5 महीने तो और ऊपर चला गया, क्योंकि जेल के अंदर दिन रात का 2 दिन का होता है, 1 दिन की सजा और 1 रात की सजा, 2 दिन काउंट होते हैं। तो अभी साल अगर 1.5 साल वो जेल में रहता है, वो 3 साल हो जाते हैं। जब 3 साल उसको हो गए, कोर्ट ने भी 3 साल सजा दी, तो फिर वो तो जेल से बाहर गया, सजा का टाइम पूरा हो गया, क्योंकि 382B का उसको मिल गया और 3 साल वो पहले ही जेल काट चुका है। क्यों ये प्रोसेस ऐसे होते हैं? जब लॉ ने देखा कि भाई प्रोसेस प्रोलॉन्ग होंगे तो फिर ये जो बंदा अननेसेसरली जेल में बैठा हुआ है,
بیل بھی نہیں کرا سکتا، وسائل بھی نہیں ہے، تو پھر کس طرح سے ہوگا؟ تو پھر انہوں نے یہ گریس شو کی کہ جیسے پھر ایسا نہ ہو کہ 3 سال تک اس کا کیس چلے، اور ماجسٹریٹ نے جب اس کو 3 سال سزا دی تو پھر یہ تو 6 سال ہو جائے گا۔ 3 سال پہلے اننیسیسرلی پڑا رہا، پھر 3 سال اور سزا اس کو دے دی، وہ لیگلائز ہو جائے گی، پھر یہ تو کبھی بھی باہر آئے گا نہیں۔ 6 سال سزا ہو گئی، اور افینس جو اس نے کیا وہ تو 3 سال کی سزا کا ہے، اور سزا کاٹ رہا ہے 6 سال۔ اینڈ آف دا لیکچر۔ تو یہ آج ہم نے ساری چیزیں پوری کی آپ کے ساتھ۔ ابھی امتحان کا کوشچن تھا کہ یو آر اے ماجسٹریٹ، واٹ ول یو ڈو؟ چالان is presented before you, 3 accused fled away, 1 accused let off by the police, and 1 accused produced in custody. How will you deal this situation? What will you do as a magistrate? تو آپ کہیں گے as a magistrate I will separate the case of absconder accused after proceeding under section 87 and 88 CRPC, and will keep his case on dormant file under proceeding of section 512 CRPC, and the case of that accused who has been let off by the police will be inquired by me under section 173 CRPC to ensure whether his release of accused was justified by the police. For that I will call the complainant and witnesses, and after getting satisfied I will discharge the bond of accused, and the accused who is arrested by the produced in custody before the court, his trial will be separated and charge will be framed against him, and his case will be proceeded accordingly. آپ کا یہ سچویشن کا آنسر ہے۔ وہ میں نے نہیں لکھا، لیکن ایک بات ہے، یہ آنسر میرے بکس کے اندر ہے، یہ آنسر میرے بکس کے اندر ہے، آپ اس کو تلاش کرنا۔ اگر تلاش کے اندر نہ بھی ملے تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ لیگل ہینڈ بک پارٹ 3 کے اندر ہے، وہاں سے آپ دیکھنا۔ اگر نہیں ملا آپ کو تو میسج کرنا، میں آپ کو پیج نمبر بتا دوں گا۔ تو آج کا لیکچر کا ٹائم تو فنش ہو گیا۔ ابھی کوئی آپ کا کوشچن وغیرہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔